اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم نے دیکھا نہیں اسے جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ یہ سورہ ماعون ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، بہت سے مسلمانوں کو یاد ہے۔ نمازوں میں ہم اکثر اس سورہ کو پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کو پڑھتے ہوئے اس کے معنی اور مطلب بھی ذہن میں رہے تو نماز میں دل اللہ کی طرف لگا رہے گا اور اس سے ہمیں عبرت بھی حاصل ہوگی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا نہیں اسے جو آخرت کی جزا و سزا کو نہیں مانتا۔ یکذب بالدین میں یہاں دین سے مراد آخرت کی جزا و سزا ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں بھی ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو یہاں اس آیت میں یکذب بالدین میں دین سے مراد آخرت کی جزا و سزا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا نہیں اسے جو آخرت کی جزا و سزا کو نہیں مانتا۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اپنے من مانی عقیدے نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں وہی عقیدے رکھنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ ہمیں وہی عقیدے رکھنے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدے بھی دیے ہیں، ان عقیدوں کی تفصیل بھی بتائی ہے اور ان عقیدوں کے دلائل بھی دیے ہیں، دلائل، جسٹیفیکیشنز کہ یہ عقیدے کیوں صحیح ہیں، کہ یہ عقیدے کیوں رکھنے چاہیے، کہ ان عقیدوں کا کیا فائدہ ہے اور ان عقیدوں سے انکار کا کیا نقصان ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو عقیدے بھی دیے ہیں، عقیدوں کی تفصیل بھی بتائی ہے اور یہ عقیدے کیوں رکھنے چاہیے اس کی بھی جو ہے وضاحت کی ہے۔ اسی سورہ میں دیکھیے جو ابھی پڑھا گیا سورہ ماعون میں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں میں کیسے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنے والوں میں کیسے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، یہ اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ آخرت کو نہ ماننے کا ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ دیکھیے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا نہیں اسے جو آخرت کی جزا و سزا کو نہیں مانتا کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔
وہ کیسا ہوتا ہے جو آخرت کی جزا و سزا کو نہیں مانتا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کا حق مارتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی غریبوں کا حق نہیں پہچانتا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے، عاریتاً نہیں دیتے، اتنے کنجوس ہوتے ہیں. تو آخرت پر ایمان نہ رکھنا، آخرت کا انکار کرنا انسان کے اندر ایسے برے اخلاق پیدا کرتا ہے. کیا ہے وہ؟ ایک یتیم کو دھکے دیتا، اس کا حق نہیں مارتا، اس کا حق مارتا ہے. 2 غریبوں کا حق نہیں پہچانتا. 3 اپنی نماز سے غافل ہوتا ہے. 4 دکھاوا کرتا ہے. 5 معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتا، یعنی کنجوسی کرتا ہے. آخرت پر ایمان نہ رکھنا انسان کے اندر ایسے برے اخلاق پیدا کرتا ہے. اس پر اگر ہم غور کریں، ان 5 باتوں پر جو اس سورہ میں ہمیں بتائی گئی ہیں، اگر ہم غور کریں قرآن مجید کی دوسری آیتوں کی روشنی میں اور مفسرین کرام کی تشریحات کی روشنی میں اگر ہم ان باتوں پر غور کریں تو ان سے ہم 2 باتیں اخذ کر سکتے ہیں، ان سے ہم 2 باتیں نکال سکتے ہیں. ان 5 باتوں سے ہم 2 بڑے اصول نکال سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ اللہ کے بندوں کے حقوق نہیں پہچانتا اور نہیں ادا کرتا. دوسرا یہ کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ اللہ کے حقوق نہیں پہچانتا اور نہیں ادا کرتا. یہ 2 اصولی باتیں ہیں جو ان 5 باتوں سے نکلتی ہیں. یتیم کا حق مارنا، غریبوں کا حق نہیں پہچاننا، معمولی چیزوں کے بارے میں بھی لوگوں کے ساتھ کنجوسی کرنا، ان کو ہم حقوق العباد، بندوں کے حقوق مارنا کی مثالیں کہہ سکتے ہیں. بندوں کے حقوق مارنا کی مثالیں کہہ سکتے ہیں. نماز سے غفلت برتنا اور دکھاوا کرنا، ان کو ہم حقوق اللہ کے حقوق مارنا کی مثالیں کہہ سکتے ہیں. تو جو آخرت کی جزا و سزا کو نہیں مانتا وہ نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پہچانتا اور ادا کرتا ہے اور نہ بندوں کے حقوق پہچانتا اور ادا کرتا ہے. ایسے لوگوں سے جو سماج بنتا ہے اس سماج میں ظلم اور فساد پھیلتا ہے. آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کی ایک برائی اس سورہ میں یہ بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ برائی بیان کی ہے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نماز سے غافل ہیں. اس برائی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فویل للمصلین کے الفاظ سے کیا ہے. دوسری برائیاں تو یوں ہی بیان کر دیں، مگر یہ برائی نماز سے غافل ہونا اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہ برباد ہو گئے.
اس پھٹکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ برائی بیان کی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ اپنی نماز سے غافل ہونا کیا چیز ہے؟ نماز سے غافل ہونا کیا ہے؟ دل چاہا پڑھے، دل چاہا نہیں پڑھے، پڑھے تو پڑھے نہیں تو نہیں۔ نماز پڑھے بھی تو ایک بوجھ سمجھ کر، ایک وزن سمجھ کر کہ اس بوجھ کو جلدی سے جلدی اتار کر رکھ دینا ہے، ایسی نماز پڑھنا۔ نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھنا اور جلدی سے جلدی اس بوجھ کو نکال کر نیچے رکھ دینا، اس طریقے سے پڑھنا نماز سے غافل ہونا ہے۔ مارا مار نماز پڑھنا کہ نہ اطمینان سے نماز میں قرآن پڑھا، نہ اطمینان سے رکوع سجدہ کیا، فٹافٹ نماز ختم کر دیا، نماز سے غافل ہونا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پڑھ رہا ہے نماز اور دل و دماغ بھٹک رہے ہیں کہیں اور، نماز میں اللہ کی یاد بالکل نہیں، معلوم نہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، نہ قرات پر توجہ ہے، نہ رکوع سجود کی تسبیحات پر، نہ تشہد درود اور دعا پر توجہ ہے، بس فرفر منہ سے کچھ پڑھ دیا اور سلام پھیر دیا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نماز میں غفلت برتنا ہے۔ یہ اور ایسی ہی دوسری باتیں ہیں اپنی نماز سے غافل ہونا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فویل للمصلین کہا ہے کہ تباہی ہے ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب الذین هم عن صلاتهم ساہون کو اوپر کی آیت ارایت الذی یکذب بالدین سے ملا کر دیکھیے تو یہ بات کھلے گی کہ آخرت پر یقین نہ ہونا انسان کو اپنی نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ آخرت پر یقین نہ ہونا انسان کو اپنی نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ ارایت الذی یکذب بالدین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس طرح ہم دیکھیں تو یہ بات ہم پر کھلے گی۔ قرآن مجید میں دوسری آیتوں میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، آخرت اور نماز کا یہ تعلق دوسری آیتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر چند آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں 40:5 40:6۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ، صبر اور نماز سے مدد لو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا ان آیتوں کا کہ جو شخص اللہ کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت پر اس کا یقین نہ ہو، اس کے لیے نماز کی پابندی ایک مصیبت ہے، اور جسے یہ خیال ہو کہ مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز چھوڑ دینا مشکل ہے۔ یہ ہے آخرت پر ایمان اور نماز کا تعلق۔ سورہ قیامہ آیات 31 اور 32، 1 2 میں فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى
वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। तर्जुमा, उसने ना सच माना और ना नमाज पढ़ी बल्कि झुटलाया और पलट गया। यानी उसने ना आखिरत को सच माना और ना नमाज पढ़ी। आखिरत को मानने का अव्वलीन तकाज़ा ये है, आखिरत पर ईमान का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि आदमी नमाज की पाबंदी करे। सूरह मुद्दसिर आयात 40 पर 3 से 40 पर 8। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतीमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन फ़मा तंफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। वो दोज़खी कहेंगे, अल्लाह ताला उनकी बातें हमें सुना रहा है कुरान मजीद में कि दोज़खी दोज़ख में कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में न थे और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे और हक़ के ख़िलाफ़ बातें बनाने वालों से मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे और रोज़ जज़ा को, आखिरत को झूठ करार देते थे, यहाँ तक कि हमें इस यकीनी चीज़ से साबिक़ा पेश आ गया, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई, मरते दम तक हमारा यही रवैया रहा। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है फ़मा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, सिफारिश करने वालों की सिफारिश उनके किसी काम ना आएगी। यहाँ इन आयतों में नमाजियों में से ना होने को दोज़ख में जाने का सबब करार दिया है। इससे ये बात खुली कि ईमान लाकर भी आदमी दोज़ख से नहीं बच सकता अगर वो तारीक नमाज हो, अगर उसने नमाज छोड़ बैठी हो। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा नहीं उसे जो आखिरत की जज़ा व सज़ा को नहीं मानता। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन का खाना देने पर नहीं उकसाता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों पर। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो रियाकारी करते हैं। व यमनाऊन अलमाऊन, और मामूली ज़रूरत की चीज़ें भी लोगों को आरियतन नहीं देते। दुआ है, या अल्लाह हमें आखिरत पर यकीन अता फरमा और आखिरत पर यकीन के तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।